کہا جاتا ہے تو آپ سے کہیں گے، جیسے اپنے حجر اسقلانی نخبہ میں لکھا ہے یا مختلف محدثین نے، کہ جی صحابی کل من رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآمن به ومات علی ذلک، کہ جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا حالت ایمان کے اندر، اور اسی پر ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، وہ شخص صحابی ہے۔ یہ جو صحابیت کی تعریف ہے یہ ہمارے ہاں اہل سنت محدثین نے بیان کی ہے۔ اس صحابی کے اندر میرے اعتراضات ہیں۔ آپ نے جو ابھی فضل ہمدرد کا کلپ سنا ہے وہ ہمدردی ہے شیعوں سے، اور شیعہ ہی ہے دراصل یہ کہتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں جو صحابی کی تعریف لکھی ہے مجھے اس پہ اعتراضات ہیں۔ پہلی بات، تو کون ہوتا ہے، تیری اوقات کیا ہے اس پر اعتراضات کرنے والی، تیرا اپنی علمی مقام کیا ہے؟ اب یہ تو کبھی گفتگو ہو تو پتہ چلے کہ تیرا اپنی علمی مقام کیا ہے۔ تو تیرا علمی مقام یہ ہے کہ تجھے یہ نہیں پتا کہ یہ صحابی کی تعریف آپ میں کس کس مسلک میں لکھی ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کا یہ بات رد کر چکا ہوں کہ باقاعدہ یہ تعریف شیعہ کتابوں میں بھی درج ہے۔ مثلا مجالس المومنین کی جو میں نے ریفرنس پچھلی دفعہ بھی دیا تھا، اس میں صراحتاً نور اللہ شستری نے جو صحابی کی تعریف کی وہ وہی ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے، جس نے ایمان لایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کی صحبت اختیار کی اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ اچھا، اس نے کہا میرا اس پہ تحفظات ہے، آگے سنیں ذرا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابیت کی یہ تعریف یہ قرآنی تعریف نہیں ہے، یعنی قرآن مجید نے جن کو صحابہ کہا ہے، قرآن مجید جس کی تعریف کر رہا ہے، یا قرآن مجید کے نزدیک جو صحابہ شمار ہوتے ہیں، وہ یہ تعریف نہیں، یہ تعریف بہت عام ہے۔ اگر آپ کی دوستی ہو، یا اسے کہیں گے کہ جناب جو بھی آپ کے ساتھ شریک ہو، آپ کسی کے ساتھ اگر بس میں جا رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو نہیں بھی جانتا لیکن آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ صاحبہ، عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا، اگرچہ جان پہچان ہی نہ ہو لیکن وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کسی اور نے بتایا کہ اب اس نقطے کو ذرا سنیں۔ یہ کہتا ہے قرآن پاک کے مطابق تعریف نہیں ہے، اور پھر پہلا نقطہ قرآن پاک میں تعریف ہے نہیں، اس پہ تیسرا نقطہ ہوگا، میں دوسرا نقطہ یہاں پر بیان کروں گا کہ دیکھیے اس نے کہا ہے کہ صحابی تو بھی ہو سکتا ہے جس کو جان پہچان نہ ہو لغوی اعتبار سے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابی کے لیے شرط ٹھہرانا کہ اس کو جان پہچان بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچانتے ہوں، یعنی ظاہری حیات طیبہ میں اس کی جان پہچان سرکار سے ہو، پھر وہ صحابی ہوگا، یہ تو افتراء ہے، یہ تو اپنی طرف سے گھڑنا ہے بات کو۔ بھئی آپ 1400 سال بعد آئے، آپ کی مرضی ہے کہ میں جس طرح چاہوں صحابی کی تعریف کر لوں، یہ تو کوئی اتک نہیں بنتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک صحابی لغوی ہے، ایک صحابی اصطلاحی۔ یہ صحابی لغوی کی تعریف کر رہا ہے، صحابی اصطلاحی کی تعریف وہی ہے جو مسلمان کا جمہور آج تک مانتا رہا ہے، اور جمہور کا میجورٹی پر اس پر عمل رہا۔ ایک ٹرمنالوجی ہوتی ہے، ایک لٹرلی چیز کا معنی ہوتا ہے، ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ڈکشنری میں معنی لکھا ہوتا ہے، اور ایک اس کا اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ مثلا اب جتنے بھی آپ نے یہاں پہ یہ بھی کہتا ہے حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث جی متواتر ہے، واحد خبر واحد، یہ سب کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن نے تو بیان نہیں کیا سب کچھ، یہ اصطلاحات ہیں، یہ ٹرمنالوجیز ہیں۔ تو ٹرمنالوجیز جنہوں نے بنائی ہیں انہوں نے ہی صحابی کی ایک ٹرمنالوجی بنائی ہے۔ اب ایک ہوتا ہے اس کا کسی کا اصطلاحی معنی، ایک ہوتا ہے لغوی معنی۔ لغوی اعتبار سے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم ایک صاحبہ یصحب صحبتاً، صاحبہ یصحب صحبتاً، صحبت پائے گی، صحابی ہونا پائے گا، لیکن لغوی یعنی ہم نشین، ساتھ بیٹھنے والا، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، یہ صحابی لغوی ہوتا ہے۔ اور صحابی اصطلاحی ہم جب صحابی بولتے ہیں اور اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگ مراد لیتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں سرکار کی زیارت کرے اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو، یہ صحابی ہے۔ تو یہ اصطلاح ہے، یہ ٹرمنالوجی ہے۔ اس ٹرمنالوجی کو مسلمانوں کے اجماع نے ثابت کیا ہے۔ کوئی اس طرح کا ایسا جاہل انسان اٹھ کے کہے میں اپنی طور پہ کوئی تشریح کروں گا، ایسی تشریح قطعاً مسموع نہیں ہوتی۔ اس طرح کی ہی تشریحات کر کے تو قادیانی نے اپنے آپ کو نبی کہہ دیا تھا۔ یہ تشریحات خود ساختہ، فیبریکیٹڈ ایکسپلینیشن کبھی بھی نہیں مانی جا سکتی۔ جو مروجہ، جو تھینٹک چیزیں بن چکی ہیں، جو اصطلاحات تیار ہو چکی ہیں، ان کو ہی مانا جاتا ہے۔ حدیث صحیح اور حدیث ضعیف کی جو اصطلاح محدثین سے بیان کر دی اسی کو لیں گے نا۔ آج کوئی اگر کھڑا ہو کر صحیح حدیث صحیح حدیث ضعیف کی اصطلاح کو خود بیان کرنا شروع کر دے اور کہے میں نہیں مانتا اس کو، تو اس کو ہم کیسے مان لیں گے؟ اس کا جمہور سے ہٹ کے نظریہ ہم قطعاً نہیں مان سکتے، بلکہ اس امت نے جس پہ اجماع کیا ہم اسی کو مانیں گے۔ تیسرا اور آخری نقطہ، جی وہ اس کو بعد میں معلوم ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ جی میں تو اس کے ساتھ اس میں تھا،
حضرت یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا ہے جیل کے اندر ان لوگوں کے لیے کہ جو آپ کے ساتھ جیل کے اندر تھے، وہ مسلمان تو نہیں تھے نا، ان کے لیے قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، قریش کے لوگوں کو رسول اللہ سے انفاق کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور نصرت اور انفاق قتال۔ اب ذرا دیکھیں، میں وہ نقطہ بیان کر چکا ہوں پہلے کہ صحابی لغوی اور صحابی اصطلاحی، یا صاحب السجن وما صاحبکم بمجنون، یہاں صحابی لغوی مراد ہے، یہاں سے مراد صحبت اصطلاحی مراد نہیں ہے۔ قرآن پاک میں فلیاتوا بحدیث مثلہ، قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اس جیسی ایک حدیث لے کر آؤ، تو قرآن کے حدیث ہے، قرآن کو بھی حدیث مانیں گے، کیونکہ لغوی اعتبار سے حدیث مانا ہوتا ہے بات، کوئی بھی بات جو کہی جائے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تم اس حدیث کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے؟ اب بتاؤ کہ اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ قرآن، تو قرآن بھی حدیث ہے، کوئی بھی قرآن کو حدیث مانتا ہے، آپ یا کوئی اور، تو آپ سب کہیں گے کہ یہ حدیث لغوی ہے، اور قرآن جو قرآن نے جو حدیث یہاں بیان کی ہے، لفظ حدیث بھی استعمال کیا، وہ لغوی ہے۔ اور جو حدیث کی ہم بیان کرتے ہیں، ہم جو آپس میں جب حدیث کہتے ہیں، حدیث میں لکھا ہے حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، تو اس سے مراد حدیث اصطلاحی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سملرلی، اسی طرح جب ہم صحابی کا ایک لغوی تشریح کرتے ہیں اور ایک اس کی اصطلاحی تشریح کرتے ہیں، لغوی اعتبار سے تو صاحب یصحب صحبتاً، یہ مادہ جہاں پایا جائے تو لغوی اعتبار سے صحابی ہوتا ہے، صاحب ہوتا ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے صحابی وہی ہوتا ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی اور ایمان پر اس کا وصال ہوا۔ یہ صحابی کی اصطلاحی تعریف ہے، جس طرح میں نے حدیث کی فلیاتوا بحدیث مثلہ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، قرآن کو اللہ نے قرآن میں حدیث کہا ہے، تو کیا قرآن کو ہم حدیث کہہ سکتے ہیں؟ لیکن آپ کہیں گے نہیں، وہ لغوی اعتبار سے بات کو کہا جاتا ہے حدیث، اور جب ہم عام بول چال میں کہتے ہیں حدیث میں لکھا ہے تو اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ جو ٹرمینالوجی ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری۔ دوسری بات، اس نے جو قرآن کی تعریف میں کہا ہے کہ قرآن میں تعریف یہ ہے جس نے انفاق کیا ہو، خرچ کیا ہو، نصرت کی ہو، وہ صحابی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ صحابی یہ ہے؟ قرآن نے تعریف کی ہے، قرآن نے کیٹاگرائز کیا ہے اس دور کے مسلمانوں کو، ویری اسینشل جو مسلمان یعنی اسلام کے اوائل کے مسلمان ہیں، ان کو قرآن پاک نے کیٹاگرائز کیا ہے۔ مثلا من قبل الفتح وقاتل، ایک مسلمان وہ ہیں جو قبل فتح وقع، جنہوں نے قتال کیا اور جنہوں نے جہاد کیا، اور ایک بعد والے، والسابقون الاولون، جو پہلے کے مسلمان ہیں اور سب مہاجرین ہیں اور بعد والے ہیں۔ یہ اب یہ کیٹاگرائز ہیں، لا یستوی منکم لا یستوی القاعدون، بیٹھے ہوئے برابر نہیں ہیں، جو جہاد میں چلے گئے برابر نہیں ہیں، ان کے اجر کے اعتبار سے ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ان کی یہ کلاسیفیکیشن ان کے اجر اور ریوارڈ کے اعتبار سے ہے، ان کی صحابی نہ ہو، صحابی ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ یہ قرآن کی وہ غلط فہمی ہے، وہ غلط تشریح ہے، وہ اپنے رائے سے تو اس کی تعریف ہے جو بالکل جس کی ممانعت ہے۔ قرآن پاک نے اس دور کے مسلمانوں کو کیٹاگرائز کیا ہے ان کے اجر کے اعتبار سے کہ ان کا اجر برابر نہیں ہے، جنہوں نے مکہ سے پہلے جہاد کیا، خرچ کیا، وہ بعد والے برابر نہیں، ان کے اجر مختلف ہیں، لیکن سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ۔ اب اتباع کا ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی۔ اس نے کہا یہاں دیکھو والذین اتبعوا، میرے نزدیک وہ تابعی ہیں جو بعد کے مسلمان ہیں، اگرچہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں زیارت کی۔ یہ کون سی تابعی کی تعریف ہے؟ اور بھائی ایک اصطلاحی تابعی کی تعریف ہے، ایک تابعی کی اتباع سے ہے، فالو کرنا کسی کو۔ تو قرآن نے اصطلاحی تابعی کو بیان نہیں کیا، بلکہ کہا والذین اتبعوہم باحسان، جو اچھائی میں ان کی پیروی کرے گے، جس طرح قرآن پاک نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ، قرآن پاک مختلف چیزیں، مثلا قرآن پاک نے قرآن پاک کی اتباع کا حکم دیا، تو قرآن پاک کا ماننے والا بھی تابعی ہوگا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، قرآن نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی، اور اس کے اتباع کا حکم بھی ہے قرآن میں، اور بہت سارے لوگوں کی اتباع کا حکم ہے۔ تو کیا وہ سب جو ان کی اتباع کرنے والے تابعی کہلائیں گے؟ وہ بھائی تابعی لغوی ہوں گے کہ وہ اس اعتبار سے تابعی ہوں گے کہ وہ اتباع کرنے والے ہیں، لیکن اصطلاحی تابعی جو کتابوں میں جو ہم علماء نے اور محدثین نے اور امت کے جمہور نے جن کو تابعی کہا، تبع تابعی کا، وہ ہیں جنہوں نے صحابی کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، اور تبع تابعی وہ ہیں جنہوں نے تابعی کی ایمان کی حالت میں زیارت کی۔ تو یہ جو آپ نے اپنی اصطلاحات گھر بیٹھ کے گھڑی ہیں، بالکل اس کا وجود اسلام میں نہیں ہے، نہ ایسی کرنے کی اجازت ہے۔ اس طرح جمہور کے توڑ کر
ایک نظم کو، ایک نسق کو، ایک منظم پوری اصطلاحات کو توڑ کر اپنی اصطلاح بنانا، یہ مزید اس امت میں تفرقے کا باعث ہے۔ ایسے لوگوں کو سننے اور ان کے اتباع کرنے سے ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے۔ بالکل اہل ہوا ہیں، بالکل خواہش کی پیروی کرنے والے ہیں، اہل بدع ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔